سر پہ قسم کھانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو، پٹے ضرور تھے لیکن مکان کے اندر، پٹے ضرور تھے لیکن مکان کے اندر، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی۔ اچھا فیس بک ایک تین بارہ سن لیجیے، یہ ہمیشہ سناتے ہیں کہ روزی کے ساتھ روز گزرتا تھا باغ سے، روزی کے ساتھ روز گزرتا تھا باغ سے، منع نے ہم کو دیکھ ممی سے جا کہا، منع نے ہم کو دیکھ ممی سے جا کہا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ، اس گھر کو آگ لگ گئی۔ اور ایک تین والا سنیے کہ وہ آئے قبر پر میری دیا جو تھا بجھا دیا، وہ آئے قبر پر میری دیا جو تھا بجھا دیا، اور یہ جانتے ہیں اس میں چمیلی کا تیل ہے، بتی کو دیا پھینک تیل سر میں لگا لیا۔ اور ایک سنیے صاحب، یوں تو میرے اشعار زمانے میں ہٹ گئے، یوں تو میرے اشعار زمانے میں ہٹ گئے، نقشہ کھینچا محبوب کا تو ہر نقش مٹ گئے، سب نقش مٹ گئے۔ اور اب مجھے آخر میں یہ پتا کہ پٹ گئے آتا ہے آخر میں۔ ایک اچھا سنیے، ایک بات یہ کہ لپٹ جاتے ہیں وہ بلی کے ڈر سے، لپٹ جاتے ہیں وہ بلی کے ڈر سے، الہی یہ بلا نکلے نہ گھر سے۔ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ اور ہم بھی مشہور ہیں اس دور میں خرے عیسیٰ کی طرح، خرے عیسیٰ کی طرح ہم بھی مشہور ہیں اس دور میں خرے عیسیٰ کی طرح، نام لکھیے گا ہمارے بھی تو آبیزر سے، آبیزر سے۔ اچھا، اور ایک چھوٹے چھوٹے ایک سن لکھیے کہ گوری ہو کہ کالی ہو یا بڑے بھیا کی سالی ہو، گوری ہو کہ کالی ہو یا بڑے بھیا کی سالی ہو، نہیں ممکن کبھی میں نے نظر ان پہ بھی ڈالی ہو، نہیں ممکن کبھی میں نے نظر ان پہ بھی ڈالی ہو، اور صرف بیگم ہی نہیں ہر مادہ سے ڈر لگتا ہے، صرف بیگم ہی نہیں ہر مادہ سے ڈر لگتا ہے، قسم لے لو اگر میں نے کوئی بلی بھی پانی ہو۔ اور ایک اب ایسا آخری چلتے سنیے کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں پہ سانس نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں پہ سانس نہ ہو، گھر میں رہوں تو گھر میرا بدماش نہ ہو، گھر میں رہوں تو گھر میرا بدماش نہ ہو، مجھے یقین ہے ایک دن وہ چھوڑ جائے گی، مجھے یقین ہے ایک دن وہ چھوڑ جائے گی، میرے ندیم میرے ہم سفر خدا۔ ماشاء اللہ، یہ تھے جناب ہمارے ڈاکٹر خالد رضوی صاحب۔ تو اب آپ کے ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب، ہماری آج محفل کے مہمان خصوصی، اور ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کے بارے میں میں آپ کا تعارف پیش کر چکا ہوں، اور آپ کے تعارف سے میرا تعارف جڑا ہوا ہے کہ میرا پہلا مشاعرہ آپ کی دیر صدارت تھا، اور آپ نے میری غزل سن کے حکم دیا تھا کہ اس کو مشاعروں میں پڑھا کرو، میں آج تک پڑھتا ہوں لیکن آپ کبھی کبھی سنتے ہیں۔ تو یہ پھلجھڑیاں خالد رضوی صاحب کی ماشاءاللہ، ظاہر ہے ان کے یہ خیالات ان کے شعروں میں چھپے ہوئے، ان کے وہ جذبات جو ایک عمر میں بندہ نثر میں تو نہیں بیان کر سکتا۔ کہنے لگے یہ پھر کہنے لگے، تو یہ جو شعر ابھی آپ نے سنایا نا کہ مادہ والا، کہ کوئی مادہ بھی نہیں پالی غالباً اس طرح کا تھا، بلی بھی نہیں، کس کا شعر ہے کہ موت بھی اس لیے پسند ہے ہم کو کہ موت آتا نہیں ہے آتی ہے۔ تو اب آپ کی چہروں پر مسکراہٹوں کو مزید گہرا کرنے کے لیے میں دعوت کلام دوں گا ملک سعیدی صاحب کو۔ ملک سعیدی صاحب کو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، میں نے تو ان کو جب بھی سنا ہے مجھے بہت مزہ آیا ان کے کلام کا، جی چاہتا بندہ سنتا ہی رہے۔ تو میں مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی چیز رکھیں وہاں پر۔ ملک سعیدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، شب ظرافت جو ہے نا وہ اس کا مزہ جو دینے والی شخصیت ہے نا وہ یہی ہے۔ جی بالکل۔
خالد رضوی کی سنچری کے بعد کچھ بولنا تو سورج کو جواب دکھانا ہے، اس طرح سے کوشش کرتا ہوں۔ آپ بالنگ شروع کر سکتے ہیں، آپ اسپن بھی کر سکتے ہیں، فاسٹ بولر نہیں ہوں۔ اے جانے آرزو تیری چاہت میں ایک دن، اے جانے آرزو تیری چاہت اے جانے آرزو تیری چاہت میں ایک دن بیٹھے بٹھائے خاک میں تقدیر مل گئی، بیٹھے بٹھائے خاک میں، اے جانے آرزو تیری چاہت میں ایک دن بیٹھے بٹھائے خاک میں تقدیر مل گئی، پتلون جب دیا میرا دھونے کے واسطے بیگم کو جیب سے تیری تصویر مل گئی۔ اچھا ہے، بیگم کو اے جانے آرزو تیری چاہت میں ایک دن بیٹھے بٹھائے خاک میں تقدیر مل گئی، پتلون جب دیا میرا دھونے کے واسطے بیگم کو جیب سے تیری تصویر مل گئی، میں نے بیگم کو بتایا وقت ضائع مت کرو، میں نے بیگم کو بتایا وقت ضائع مت کرو، ایک کتے کا سزانا غیر ممکن ہے۔ ڈاگ ٹریننگ کر رہی تھی وہ، ایک کتے کا سزانا، میں نے بیگم کو بتایا وقت ضائع مت کرو، ایک کتے کا سدھرنا غیر ممکن بات ہے۔ سن کے میرا مشورہ بیگم نے غصے سے کہا، سن کے میرا مشورہ بیگم نے غصے سے کہا، تم سدھر سکتے ہو تو کتے کی کیا اوقات ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، دوبارہ تھا ہوئی۔ میں نے بیگم کو بتایا وقت ضائع مت کرو، ایک کتے کا سدھرنا غیر ممکن بات ہے۔ سن کے میرا مشورہ بیگم نے غصے سے کہا، تم سدھر سکتے ہو تو کتے کی کیا اوقات ہے۔ بہت اچھا۔ یہ بیوٹی پارلر جانے کا بیگم فائدہ کیا ہے؟ بیوٹی پارلر جانے کا بیگم فائدہ کیا ہے کہ ناممکن ہے کشمش کا پھر انگور ہو جانا۔ صحیح صحیح۔ بیوٹی پارلر جانے کا بیگم فائدہ کیا ہے کہ ناممکن ہے کشمش کا پھر انگور ہو جانا۔ ہمارے معاشرے کی یہ خرابی سب نے دیکھی، ہمارے معاشرے کی یہ خرابی سب نے دیکھی ہے، بہو کا نان بننا ساس کا تندور ہو جانا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ خرابی سب نے دیکھی ہے، بہو کا نان بننا ساس کا تندور ہو جانا ہے۔ تو یہ بچپن سے جوانی پھر بڑھاپے تک کا قصہ ہے، یہ بچپن سے جوانی پھر بڑھاپے تک کا قصہ ہے۔ بنی کیری سے تھی وہ آم، پھر آم سے امچور ہو جانا ہے۔ آم سے امچور ہو جانا۔ شعر ہے حضرت مفتی صاحب کی نظر کہ جناب شیخ نے حوروں کی لالچ میں عبادت کی، جناب شیخ، جناب شیخ نے حوروں کی لالچ میں عبادت کی، اسے کہتے ہیں زاہد کا فنا فی الحور ہو جانا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا شعر۔ جناب شیخ نے حوروں کی لالچ میں عبادت کی اور اسے کہتے ہیں زاہد کا فنا فی الحور ہو جانا۔ اسی پہ ایک شعر ہمارا میرا نہیں ہے لیکن موقع کی مناسبت سے سنا دے رہا ہوں، جی جی، خاص طور پہ تقوی صاحب کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ ترسے ہوئے ظاہر، یہ ترسے ہوئے ظاہر، کہیں ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ ترسے ہوئے ظاہر تیری جنت میں حوروں کی فراوانی سے مر جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ ترسے ہوئے ظاہر تیری جنت میں حوروں کی فراوانی سے مر جائے۔ ایک چھوٹی سی غزل ہے مزاحیہ، جو ہر جائی ہے یارو آپ اس کو دلربا سمجھیں، جو ہر جائی ہے، جو ہر جائی ہے یارو آپ اس کو دلربا سمجھے، جو ہے جانے غزل گھر میں اسے کیوں بے وفا سمجھے۔ بگڑ کر جب کہا شاعر نے تم شاعر کو کیا سمجھے، بگڑ کر جب کہا شاعر نے تم شاعر کو کیا سمجھے، کوئی چیخا کہ ہم تو آپ کو خالی گھڑا سمجھے۔ پھر ایک بات یاد رکھیے، اگر شاعر تگڑا قسم کا ہو تو ذرا نقادی کم کرنی چاہیے۔ گلی میں روک کر ناخد کو شاعر نے کہا ٹھہرو، گلی میں روک کر ناخد کو شاعر نے کہا ٹھہرو، یہاں سمجھاؤ میری شاعری کو آپ کیا سمجھے۔ گلی میں روک کر ناقد کو شاعر نے کہا ٹھہرو، یہاں سمجھاؤ میری شاعری کو آپ کیا سمجھے، اور سمجھنے والے ایسے بھی ادب میں ہو گئے پیدا۔
समझने वाले ऐसे भी अदब में हो गए पैदा, रुबाई को गजल समझे, गजल को मरसिया समझे। समझने वाले ऐसे भी अदब में हो गए पैदा, रुबाई को गजल समझे, गजल को मरसिया समझे। और ये अपने बाप के भाई को खातिर में नहीं लाता। देखिए ये अलमिया है हमारे ज़माने की बातों के, यहाँ से सोचें आप कि ये अपने बाप के भाई को खातिर में नहीं लाता, कहाँ है वो भतीजा जो पड़ोसी को चचा समझे। ये अपने बाप के भाई को खातिर में नहीं लाता, कहाँ है वो भतीजा जो पड़ोसी को चचा समझे। तो ये खिड़की सामने वाली हुई है बंद जिस दिन से, ये खिड़की सामने वाली हुई है बंद जिस दिन से, जो सदमे अयास पर गुजरे हैं इसको आप क्या समझते हैं? खिड़की सामने वाली हुई है बंद जिस दिन से, जो सदमे अयास पर गुजरे हैं इसको आप क्या समझते हैं? गजल में रदीफो खाफिए का इस गजल में यूं गला घोटा, रदीफो खाफिए का इस गजल में यूं गला घोटा, जहाँ समझा का पहलू था वहां भी कह गया समझे। रदीफो खाफिए का इस गजल में यूं गला घोटा, जहाँ समझा का पहलू था वहां भी कह गया समझे। तेरी इस बेसरोपा बेतुकी बकवास को, सईद इस बेसरोपा बेतुकी बकवास को तेरी कोई जाने तो क्या जाने, कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। बहुत ही अच्छा। यह जो शौकन की बात हुई थी तो उससे एक खताब हैदराबादी का याद आ गया कि बेकार सब बहस है जजा की सजा के बाद, बेकार सब बहस है जजा की सजा के बाद, पछता के फायदा ही नहीं कुछ सजा के बाद, पछता के फायदा ही नहीं कुछ खता के बाद। सॉरी, बेकार सब बहस है जजा की सजा के बाद, पछता के फायदा ही नहीं कुछ खता के बाद। बीवी को सौत दे या मुझे मौत दे खुदा, बीवी को सौत दे या मुझे मौत दे खुदा, उठते नहीं है हाथ मेरे दुआ के बाद। बहुत अच्छा है। आप लोगों की इजाज़त से और मेहमान ने घुमाट जाना है तो मुझे इजाज़त। वाह जी वाह, मालिक सिंह जी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी ये जो बकिया आरज़ुएं हैं अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ये भी पूरी माशाल्लाह। और यार भाई ये आपका भी जिक्र जो हुआ है थोड़ा आपको भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। सही बात। लगता है सही साहब इस महल्ले की खिड़कियों से भी वाक़ नहीं, अभी खिड़की खुली नहीं। चले यार अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ये आज शब ज़राफ़त जो है संजीदगी और ज़राफ़त का इंतज़ाज है। सही तो अयाज मुफ्ती मुझे कह रहे थे कि इस आज के मुशायरे में यार एक ही जो है बुरी बात, बल्कि क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इन्होंने कि एक ही नापसंदीदा बात होगी कि तुम और मैं जो हो मज़ाहिया नहीं लिखते। तो मैं कहा आप इस बात को इस तरह क्यों लेते हैं, आप इस तरह क्यों नहीं कहते कि सिर्फ हम दो लोग संजीदा हैं। तो सोचने का अंदाज होता है। नहीं ये इस बात पे रंजीदा थे कि हम संजीदा क्यों हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी परेशानी वाली बात है। अब मेरा ख्याल है मैं अयाज भाई को ही बुला लेता हूँ। अयाज भाई का तारफ़ तो आप लोग सब लोग जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। इनके शख्सियत के जितने भी पहलू हैं, तंजीमी पहलू है, शायरी है, इनका मुशायरा है, अब्दुस्तार मुफ्ती आलमी अरबी फोरम का। और मैंने तो इनको यही देखा है कि ये हर वक्त माशाल्लाह मुतहर्रिक शख्सियत, इतने मुतहर्रिक है, हर वक्त कुछ ना कुछ कोई ख्याल नज़र आया तो गज़ल बना दी, कोई मंजर देखा तो नज़म बना दी, कोई चेहरा नज़र आया शेर कह दिया, कोई बंदा मिलने आ गया उसको शायर बना दिया, शायर ना बन सका तो उसको नाज़िम इशारा बना दिया। तो
اب میرا خیال ہے آپ تشریف لے ہی آئے ہیں، اس سے پہلے کہ میری زبان پہ چلتی رہے. حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں جناب افضال فردوس صاحب کا مطلب یہ گو کہ آج تعداد کم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ یہ میرا خیال ہے کہ جہاں حوصلے ہوتے ہیں اور جہاں آپ کے جذبے ہوتے ہیں اور جہاں ادب کی خدمت آپ کے ذہن میں ہو وہاں تعداد کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اور ہم نے جب آغاز کیا تھا ہم تقوی صاحب کے گھر جایا کرتے تھے تو 10-15 آدمیوں کے ساتھ نشست ہوتی تھی لیکن باوقار تھی. اور آج کا وقار جو ہے اس میں مزید اضافہ جو ہے افضال فردوس صاحب کی موجودگی سے ہے. آپ لوگوں کو شاید علم نہ ہو کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کیونکہ عالمی طور پر یہ ان کا پاؤں آج پاکستان میں ہوتا ہے، کل کسی یورپ میں جا رہے ہوتے ہیں، کل کہیں جا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ یہ آج یہاں تشریف لائے ہیں اور ہیوسٹن کا فخر ہے. میری خواہش ہے کہ ہم اپنے جو ہماری پرائڈ ہے اس کو ریکگنائز کرنا شروع کریں اور اس پر میری بات بھی ان سے چل رہی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آمدن برسے مطلب کہ مجھے اس پہ بلایا گیا ہے تو چند قطعات سے آغاز کرتا ہوں. افضال بھائی آپ کی نظر ہے نخوتوں کے سرور سے توبہ، نخوتوں کے سرور سے توبہ، جاہلوں کے غرور سے توبہ. نخوتوں کے سرور سے توبہ، جاہلوں کے غرور سے توبہ، اور شاعری جو خدا سے دور کرے ایسے فکر و شعور سے توبہ. شاعری جو خدا سے دور کرے ایسے فکر و شعور سے توبہ. اور جناب افضال صاحب کی نظر ہے یہ میرا کتاب کہ سنا ہے بولے تو موسم حسین لگتا ہے، سنا ہے بولے تو موسم حسین لگتا ہے، نظر میں پھول بھی حیرت کو بھر کے دیکھتے ہیں. نظر میں پھول بھی حیرت کو بھر کے دیکھتے ہیں. یہ کتاب میں نے انہی کے لیے لکھا تھا لیکن یہ ایک دو مشاعرے